بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جمعہ کو اس عشرہ کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی. یہ حقیقت ہے کہ جس عشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ان 10 دنوں میں بندہ جو اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. ہم اور آپ اس فضیلت کو حاصل کرنے سے غافل ہیں. ان ایام میں ہماری اور آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی، ان ساری چیزوں کی طرف، صدقہ خیرات، ان سب چیزوں کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ان کا ثواب ان دنوں میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی عشرے میں جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی بہت ہی فضیلت ہے. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. میں نے جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی پڑھی ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پچھلا گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ، ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس روزے کی وجہ سے. یقیناً دن تو بہت سخت ہے لیکن ہم اور آپ ان سخت دنوں میں روزہ رکھ چکے ہیں. رمضان کے روزے 30 روزے الحمدللہ ہم سب لوگوں نے رکھا ہے. اگر ہم نیت کر لیں اور عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب بندہ کوئی نیکی کے کام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو شامل حال ہوتی ہے. گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جو گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کا تجربہ بھی ہے اور آپ حضرات نے بھی کبھی ایسا کیا ہو تو آپ کو بھی اندازہ ہو. بہرحال عرفہ کے دن کا روزہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. علماء کرام نے ایک نکتہ بھی لکھا ہے یوم عرفہ کے روزہ کے تعلق سے کہ چونکہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس روزے کی توفیق ہوتی ہے وہ اگلے سال زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. کیونکہ اگلے سال کے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ زندہ رہے اور گناہ کرے تو معاف
ہو۔ یہ علماء کرام، یہ حدیث شریف نہیں ہے، علماء کرام نے یہ حکمت لکھی ہے اور نکتہ لکھا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، 1 سال مزید زندگی کی امید بن جاتی ہے۔ بہرحال آپ کہیں گے کہ کوئی ہمیشہ اس طرح روزہ رکھتا رہے تو موت ہی اس کو نہیں آئے گی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، جس سال اس کی موت مقدر ہوگی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے وہ روزہ ہی نہیں رکھ پائے گا، کوئی وجہ ہو جائے گی، کوئی جو ہے معاملہ اس کے سامنے ایسا آ جائے گا کہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ اس لیے یہ دل میں سوچنا اور یہ اعتراض دل میں لانا کہ کوئی مستقل روزہ رکھتا رہے یوم عرفہ کا اس کو موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے وقت سے لے کر کے اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق واجب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس واجب کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو چھوڑنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ اس کو پڑھنا فرض نماز کے بعد، سنت اور نفل کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد متصلاً ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا یہ مرد کے اوپر واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو کہیں کہ ان کو آہستہ کہنا۔ عورتوں کی آواز جو ہوتی ہے خود عورت ہوتی ہے، ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کی آواز کو غیر مرد نہ سنے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری بہنیں اپنی آوازوں کو دوسروں کو سناتی ہیں، اسٹیج پہ آتی ہیں، مشاعرہ کرتی ہیں، یہ بدقسمتی ہے، ورنہ ایک عورت کی آواز کو عورت رکھا گیا۔ ایک عورت کو اذان دینا منع ہے، کیوں؟ اذان جب دے گی تو آواز پھیلے گی، لوگ سنیں گے۔ ایک عورت کی آواز کو عورت رکھا گیا ہے تو اس کو بھی تکبیر تشریق کہنی ہے مگر آہستہ کہنی ہے اور مرد کو زور سے کہنا۔ اگر ان 5 دنوں میں کسی کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو جب قضا نماز انہی 5 دنوں میں اگر وہ ادا کرتا ہے تو اس قضا نماز کی ادائیگی کے بعد اس کو کہنا، تکبیر تشریق کہنا واجب اور ضروری ہو۔ اگر کوئی شخص ان 5 دنوں سے پہلے کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور ان 5 دنوں میں ادا کر رہا ہے تو اس نماز کے بعد اسے تکبیر نہیں کہنی، اور تکبیر تشریق ایک مرتبہ کہنا ہے، ایک سے زائد مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد۔ فقہاء کرام نے بتایا ہے، یہ محدثین کے ہاں تو ثابت نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں شان وغیرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، ان کے گلے پہ چھری رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے میڈا بھیجا، وہ لے کر کے حاضر ہوئے اور دیکھ رہے ہیں کہ خلیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی جلدی کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آواز پڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں تو مڑ کر کے دیکھتے ہیں جبریل امین کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جنتی دمبا لایا گیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جن کو لٹایا گیا تھا ذبح کرنے کے لیے، جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میری جان کا فدیہ جنت سے آ گیا ہے، جنت سے فدیہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا کہ ایک جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ اور 2 ذی القدر پیغمبر، ان تینوں کے کلمات کا یہ مجموعہ ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد۔ تو اسے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا جو وقت ہے میں نے کہا کہ فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد تکبیر کہنا بھول گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی نماز کو توڑنے والا کوئی عمل ایسا نہیں کیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پڑھ لے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات چیت کر لی، نماز توڑنے والا کوئی کام کر دیا، اب اس کو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اب وہ جو تکبیر نہیں پڑھ سکتا ہے، اب اس کے اوپر اس کی قضا بھی نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی قضا بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔
اب اس کو اپنی اس کوتاہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اس کے ذریعے سے گناہ اس سے زائل ہوگا اور مٹے گا۔ بہرحال یہ تکبیر تشریق ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، نمازوں کا، نفل نمازوں کا، تلاوت قرآن کریم کا، ان عبادتوں کا ان ایام میں خوب اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور ایک بات قربانی کے تعلق سے، قربانی کی فضیلت کے تعلق سے، وجوب کے تعلق سے باتیں پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ ایک آدھ دو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ بعض گھروں میں والدین نہیں ہیں مثال کے طور پر، اور دو تین بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کا چولہا ایک ہے، ایک ساتھ کاروبار ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے بس اس کی طرف سے قربانی ہو جائے تو سب کی طرف سے ہو گئی کافی ہے۔ میرے بھائیو مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر تین بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کے پاس جو مال ہے شرکت کا، اگر اس مال کو بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے اور تین کے تینوں صاحب نصاب کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو تینوں پر قربانی واجب ہوگی، ایک کی قربانی کرنے سے اور دو پر قربانی رہ جائے گی۔ اس لیے اس کا بھی حساب لگا کر کے چلنا چاہیے۔ بعض گھروں میں بوڑھے والدین ہیں، اور بوڑھے والدین اب ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کاروبار نہیں، اب وہ ایک طرح سے اپنے لڑکے کے ماتحت ہو کر کے رہ رہے ہیں۔ لڑکا ان کو جیب خرچ کے لیے پیسہ دیتا ہے، دوا کے لیے پیسہ دیتا ہے، اور ساری ذمہ داری خود اٹھائے ہوئے ہے، گھر کا ذمہ دار وہ ہے، اور والدین کے پاس اب کچھ نہیں بچا، وہ لڑکے کے رحم و کرم پر ہیں، تو ایسے والدین کے پاس صاحب نصاب پہلے سے نہیں ہے، ان پر قربانی ضروری نہیں ہے، لیکن جو لڑکا گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر بہرحال قربانی واجب ہے۔ اگر وہ احتراماً اور توقیراً اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے تو باپ کی طرف سے قربانی نفل تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر جو واجب قربانی رہ جائے گی اس کی وجہ سے گنہگار۔ بہت سے ہیں صالح مند بچے یہی کرتے ہیں، قربانی ان پر واجب ہے، کرا دیتے ہیں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ یہ صالح مندی کی بات ہے، لیکن اپنی جو واجب قربانی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے یہ کریں کام تو ثواب کے مستحق ہوں گے اور اپنا واجب بھی ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بیان کر دوں اور بات ختم کروں اپنی، کہ اگر ایک بھینس میں جس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، 6 شریک ہیں یا 5 شریک ہیں، 6 بھائی مثال 6 شریک ہیں، ایک حصہ بچ رہا ہے، وہ سارے بھائی مل کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم جو سب مل کر کے اور ایک نام ہے اللہ کے رسول کے نام قربانی کرا دیں، سب پیسے میں شریک ہو جائے، سب کی طرف سے وہ ہو جائے، تو اس طریقے سے کرنے سے مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس میں اس طرح کرنا چاہتے ہیں، اس کا حیلہ یہ ہے کہ 6 شریک پیسہ اکٹھا کر کے ایک کو ذمہ دار بنائیں، اس میں ایک کو مالک بنا دیں کہ تم کراؤ۔ جب ایک کرائے گا گویا کہ ایک بھائی کا اس میں 2 حصہ ہو جائے، جب وہ کرائے گا تب جا کے قربانی ہوگی، اور چونکہ پیسے کے ذریعے تعاون کیا ہے سارے بھائیوں نے، اس لیے اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ سب کو ملے گا، لیکن سب اگر اس طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے کسی کو مالک نہیں بنائیں گے، قربانی کرا دیں گے، تو مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے معتمد علماء سے آپ پوچھ کر کے ہی کریں۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اگر خطا ہوگی، غلطی ہوگی جہالت کی وجہ سے یا انجانے کی وجہ سے، تو پھر جو ہے بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خلوص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی یہ ایام بچے ہوئے ہیں ان ایام میں اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ توفیق اللہ باللہ۔